وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اور یہ کائنات عدل کے اصول پر چلتی ہے۔ جتنی کائنات ہے، سورج جتنا آج نکلا ہے، جتنے بج کر جتنے سیکنڈ پر، اتنا ہی یہ 10,000 سال پہلے بھی تھا اور 20,000 سال بعد بھی ہوگا۔ وہ اللہ کا نظام عدل پر ہے، لیکن جو اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے وہ کبھی عدل پر ہوتا ہے، کبھی فضل پر ہوتا ہے، کبھی مہلت پر ہوتا ہے، کبھی پلٹ آنے کی توفیق پر ہوتا ہے۔ یہ فرد کے ساتھ بھی ہوتا ہے، قوموں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اس قانون کو بیان فرما رہے ہیں کہ آپ کے آنے سے پہلے نبی مکرم جتنی قومیں آئی ان میں سے جو عذاب کی مستحق بن گئی، ایک تو اللہ کسی پر عذاب مسلط نہیں کرتا، اللہ میرٹ پر فیصلے کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کو پکڑا تو ان کی چارج شیٹ دی، ان کے جرائم کی فہرست انہیں بتائی کہ تم نے یہ کیا۔ سب سے پہلے عقیدے کا فساد ہے، پھر عمل کا فساد ہے۔ یہ دونوں یکجا ہو جائیں تو اس کو ظلم کہتے ہیں۔ عقیدے شرک بن جائے وہ بھی ظلم ہے، اور عمل میں ہو جائے وہ بھی ظلم ہے۔ فرمایا کہ میں نے ان کو پکڑا، تضرعوا، کہ چاہے وہ ان کا دل کو نرم ہو جائے، وہ عاجزی کریں، وہ اللہ کے سامنے روئیں، لیکن ان کے دل ولیکن قست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے۔ اللہ، پہلے یہ اقوام کے ساتھ معاملہ تھا، آج افراد کے ساتھ بھی یہ ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اپنے اعمال کے ذریعے سے۔ اگر محسوس ہو، آہٹ آ جائے تو فوراً اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، معافی مانگنا، اپنی کوتاہیوں کی، اپنی ندامت کی، اور ساتھ جن کا حق مارا ہے ان کو واپس کرنے کی تلافی۔ بندوں کے معاملے میں کوئی معافی نہیں ہے سوائے یہ کہ بندہ خود معاف کر دے۔ بندوں کے معاملات میں تلافی، اور اللہ کے معاملے میں معافی، اور اس کے ساتھ ہمارے جو دل ہیں وہ نرم ہوں، اس کوتاہی پر شرمندہ ہوں، نادم ہوں۔ تو فرمایا کہ یہ ہو جائے اگر، تو میرے پاس سپیس ہے، گنجائش ہے، فضل ہے۔ اسی سورہ میں اللہ نے 2 مرتبہ فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے آپ پر بندوں کے حوالے سے رحمت فرض کر دی۔ اللہ پر کوئی فرض نہیں کر سکتا، وہ ذات بڑی عظیم ہے، لیکن بندوں کے حوالے سے فرمایا کہ میں نے ان کے لیے گنجائش رکھی ہے پلٹ آنے کی، توفیق اگر مل جائے تو۔ آج کے دور کے اندر بھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، کسی کو حسن آ جائے تو وہ حسن جاتے جاتے بھی 20 سال اس کو لگتے ہیں، وہ اپنی خود فریبی میں مبتلا ہوتا ہے یا ہوتی ہے، وہ سمجھ نہیں آتی، تو اللہ پھر پلٹنے کی توفیق نہیں دیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کا رشتہ ایسی الٹ جگہ کروا دیتے ہیں کہ وہ اس کے حسن کا ناقد بن جاتا ہے، اور بسا اوقات وہی حسن اس کے لیے فتنے کا باعث بن جاتا ہے۔ تو اس لیے کسی کو اقتدار کا نشہ مل جاتا ہے تو وہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے جب تک اقتدار نہیں گیا، جب تک وہ سلاخوں کے پیچھے نہ جائے اس وقت تک ہوش نہیں آتی، تو اس وقت ہوش میں آ جائے۔ اسی طرح کسی کو اختیار کا نشہ ہوتا ہے کہ میں باس ہوں، اس فیکٹری میں، اس فلاں کالونی میں، اس علاقے میں، اس آرگنائزیشن میں صرف میرا آرڈر چلے گا، میں۔ یہ جب میں ہوتی ہے تو اس کی سب سے بڑی نمائندگی کائنات میں آسمان پر ہوئی ہے تو انا خیر منہ کہہ کر ہوئی ہے، وہ شیطان نے کی، اس نے کہا میں سب سے بہتر ہوں۔ اور دنیا میں ہوئی ہے تو فرعون نے کی ہے، اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا ہوں، میں سب سے بہتر ہوں، میرے سے اچھا کوئی نہیں، برتر میں ہوں، افضل میں ہوں۔ تو احباب گرامی، یہ رویہ اگر ہمارے اندر بھی جنم لے تو پھر اللہ کی پکڑ بھی آ جاتی ہے، نہ جا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈھب گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا۔ سنستدرجہم، ہم آہستہ آہستہ پکڑتے ہیں، دھیرے دھیرے من حیث لا یعلمون، جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِینٌ، اور ہم رسی ڈھیلی کرتے ہیں اور میری گرفت بڑی سخت ہے، اللہ فرماتا ہے۔ سیاسی تاریخ میں دیکھیں تو بھٹو صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ بہتر فرمائے، تو انہوں نے کہا میری کرسی بڑی مضبوط ہے، اللہ نے ایک اور بندہ پیدا کر دیا جو ان کو پھانسی کے تختے تک لے گئے۔ یہ کتنی عبرت کی چیزیں ہیں، بڑی بڑی مثالیں۔ اسی طرح یہ چھوٹے پیمانے پر بھی ہوتی ہیں، کبھی اس کی آہٹ محسوس ہو تو فوراً مزہ آئے دل کا
کہ دل کے اندر ایک بے چینی ہو اور آنکھوں سے ندامت کے آنسو ٹپکیں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اس سے معافی نہیں ہوتی۔ اللہ دل کو کہتا ہے پھر، ولیکن قست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے تو دل نرم ہو۔ پھر فرمایا اس کی وجہ یہ ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شیطان نے ان کے سامنے فلم ایسی رکھ دی، حالات ایسے رکھ دیے، جناب آپ تو باس ہیں، مسئلہ کوئی نہیں ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، پھر اقتدار آپ کے قدموں میں ہے، پھر آپ اندر ہیں پھر باہر ہیں، یا فلاں ہے آپ کا فیکٹری کا معاملہ ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، نو پرابلم۔ تو فرمایا کہ اس طرح کی خود فریبیوں کے وہ باغات دکھاتا ہے تاکہ بندہ واپس پلٹے نہ۔ اس وقت اگر اللہ توفیق دے دے کہ نہیں میں بہت کمزور ہوں، میں تو ایک مچھر کی مار ہوں۔ دیکھیں اللہ نے نمرود کو ایک لنگڑے مچھر سے مروایا، دو بادشاہ آپس میں ٹکراتے تو چلو ایک جیتتا اور ایک ہارتا ہے، چونکہ اس کا تکبر عروج پر تھا، اللہ نے اپنی ضعیف مخلوق کو حکم دیا کہ اس کے ناک میں یہاں سے گھس جا اور دماغ کے راستے میں جا کے اٹک جا اور اس کو بے چینی رہے، جو آتا اس کے سر پر زور سے جوتا مارتا تو مچھر ڈر کے مارے دبک جاتا، چپ ہو جاتا، اس کی موومنٹ بند ہو جاتی تو اس کو کچھ تھوڑا سا آرام آ جاتا۔ اللہ نے دنیا میں یہ سزا دی، اس لیے متکبر کے لیے ایک جنت میں بھی گنجائش نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ چھوٹی چونٹیوں کی صورت میں متکبرین کو پیدا کریں گے اور وہ لوگ ان کو اپنے پاؤں کے تلے کچلیں گے، جس طرح وہ دنیا میں لوگوں کو کچلا کرتے تھے اپنے اختیارات کے نیچے۔ اس لیے احباب گرامی یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں کوئی پکڑ نہیں ہے تو کوئی دیکھ نہیں رہا، اللہ کی نظر میں ہے۔ اگر پوری کائنات اللہ کے حکم سے چل رہی ہے تو میری آپ کی دل کی دھڑکنیں، سانس کی آمد و رفت، اس سے اللہ بے خبر ہے۔ اور یہ جو ہمارے دل کی ECG ہے، الیکٹریو کارڈیوگرافی جسے کہتے ہیں، اس کا تو جو سسٹم ہے وہ سوائے اللہ کے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ یہ کرنٹ کہاں سے پیدا ہوتا ہے، کس طرح، ہمیں کچھ پتہ نہیں، بس ہم دیکھ کے علامتیں دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے وہ دیکھتا ہے کہ بندہ کدھر جا رہا ہے، میں نے کب پکڑنا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے پلٹنے کی، اس لیے ایسے دوست رکھیں جو آپ کو تنبیہ کریں بھی آپ غلط جا رہے ہیں، ایسے علماء سے رابطہ رکھیں جو آپ کو اصلاح کرنے کی ہمت رکھتے ہیں اور آپ اصلاح قبول کرنے کی جو توفیق سے نوازے جائیں۔ ایک ہے اصلاح کرنا اور ایک ہے اصلاح کو قبول کرنا، یہ جب ہوں گے، ورنہ غفلتوں کے اندر انسان یہ نہ سمجھے کہ مجھے کچھ نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے، سارے کام صحیح ہو رہے ہیں۔ تو فرمایا اس طرح نہیں چاہیے، بلکہ جب آئے گی اس کی پکڑ تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ کہاں سے آئی ہے، پھر ہو جائے گا معلوم کہ خدا ہے کہ نہیں ہے جب وہ پکڑے گا۔ اس لیے اس سے پہلے پلٹنا، اس سے پہلے سمجھنا۔ قرآن آفاقی کتاب ہے، پوری دنیا کے حقائق پر نظر رکھنے والی، قوموں کے مزاج کو سمجھنے والی، افراد کے مزاج کو سمجھنے والی۔ اور یہ رمضان ہمیں احتساب کی دعوت دیتا ہے کہ خدا را اپنے اعمال پر نظر ثانی کریں، اپنے رویوں پر ری وزٹ کریں، دیکھیں ہم غلط کہاں ہیں۔ ہماری عادت بن گئی ہے قومی مزاج، ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں دوسرا کہاں غلط ہے، اور بھائی اپنے آپ کو دیکھو، گنتی 1 سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو پلٹ آنے کی، اپنی دربار کی طرف اور توبہ کرنے کی، رجوع کرنے کی، اور دوسروں کا حق جو ہم نے کھا لیا ہے، مار لیا ہے، اس کو لوٹانے کی ہمت اور